بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی زنجیر، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 23 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہم چاروں بھی یہ وحشیانہ کھیل دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم اس میدان جنگ سے تھوڑے ہی فاصلے پر محفوظ مقام پر تھے۔ لوگ دیوانہ وار جان بچانے کے لیے چاروں طرف بھاگ رہے تھے۔ انگریز فوجی اور پولیس ان بھاگتے لوگوں کا تعاقب کر رہے تھے۔ ان بھاگتے لوگوں کو پناہ دینے کے لیے گھروں کے دروازے کھل رہے تھے۔ ہم نے ایک سرکاری دفتر کے برآمدے میں پناہ لے لی تھی کہ چند افراد بھاگتے ہوئے اس دفتر کے احاطے میں داخل ہوئے۔ ایک انگریز فوجی لیفٹیننٹ اور ایک پولیس افسر ان کے تعاقب میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں اور وہ شکاری کتوں کی مانند اپنے شکار کے تعاقب میں تھے۔ ہم چاروں نے ان دونوں کو گھیر کر ہلاک کر دیا اور ان کی لاشیں ایسی جگہ پھینک دیں جہاں آسانی سے کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ یہ تھی اس موپلا بغاوت کی ابتدا جو خود انگریز نے اپنے خلاف برپا کروائی تھی، اور یہی وہ بغاوت تھی جس نے ہندو مسلم اتحاد کو سخت ضعف پہنچایا تھا۔ اس کی گونج لیجسلیٹو کے اگلے اجلاس میں سنائی دی، جہاں بعض ہندو اراکین نے کھل کر مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا اور انہوں نے مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا۔ ان اراکین میں جمنا داس، دوارکا داس بھی شامل تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہ واقعہ جلیانوالہ باغ سے بھی زیادہ شرمناک واقعہ ہے، مگر اس سے بھی شرمناک بات شاید یہ ہے کہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں جو ہمارے بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں، یہ واقعہ اول تو موجود ہی نہیں، اور اگر کہیں اس کا ذکر ہوتا ہے تو نہایت سرسری انداز میں۔ یہاں میں اپنی سرگزشت سے ہٹ کر ایک اور بات بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ موپلا بغاوت تروڑ نگری میں اس قتل عام پر ہی ختم نہیں ہو گئی۔ یہ آگ سلگتی رہی، موپلا انتقام میں جلتے بھنتے رہے۔ پھر چند ماہ بعد ایک اور ہنگامہ ہوا۔ اس مرتبہ ہنگاموں کا مرکز ملاپورم تھا، جہاں کوئی 2500 موپلا گرفتار ہوئے، اور وہ واقعہ پیش آیا جو انگریزوں کے شرمناک عہد حکومت کا انتہائی بھیانک مرقع ہے۔ ملاپورم سے 100 گرفتار شدگان کو پدانور لے جانا تھا۔ ٹرین میں ان کے لیے کسی بوگی کا انتظام نہ ہو سکا تو ریلوے کے انگریز حکام نے مال گاڑی کا ایک ڈبہ فراہم کر دیا۔ یہ ڈبہ 10 فٹ چوڑا اور 12 فٹ لمبا تھا۔ اس کی اونچائی صرف 6 فٹ تھی۔ اس مختصر سے ڈبے میں 100 قیدیوں کو اس طرح ٹھونسا گیا جیسے بوری میں اناج بھرتے ہیں۔ وہ گاڑی جس میں ڈبہ لگایا گیا شام 7:15 بجے ملاپورم سے روانہ ہوئی۔ مختصر سے اس ڈبے میں ان بدقسمتوں کے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا۔ حبس اتنا شدید تھا کہ ان میں سے کئی بے ہوش ہو گئے۔ جو ہوش میں تھے چیختے رہے۔ 10:30 بجے جب یہ ٹرین اولا و کوٹ کے اسٹیشن پر رکی تو انہوں نے شور مچایا، ڈبے کو پیٹا۔ وہ پانی کے لیے شور مچا رہے تھے، ہوا کے لیے شور مچا رہے تھے، مگر کرنل ہیمفری جو انہیں لے جا رہا تھا صرف یہی جواب دیا اس نے کہ انہیں پانی نہیں مل سکتا۔ ٹرین پھر چل پڑی۔ پیاسے موپلوں نے پسینے میں تر اپنے بنیانوں اور قمیضوں کو چوس کر اپنی پیاس بجھائی۔ رات 12:30 بجے جب یہ ٹرین پدانور پہنچی تو زندہ افراد بے ہوش تھے اور بے ہوش افراد مر چکے تھے۔ بلیک ہول سے زیادہ ہیبت ناک واقعہ ہو چکا تھا۔ ان 100 افراد میں صرف 2 ہندو تھے جو ہلاک ہوئے۔ لیجسلیٹو میں جب مسلمان ممبروں نے یہ واقعہ پیش کیا تو ان غیر سرکاری اراکین نے جو ایک معاہدے کے تحت غیر سرکاری مسلم اراکین کے ساتھ ووٹ دیا کرتے تھے، اس معاملے پر مسلم اراکین کا ساتھ نہیں دیا۔ خود حامد شناد اس دن ایوان میں حاضر نہیں ہوئے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں دوری ہوتی گئی۔ وہ ہندو مسلم اتحاد جسے انگریز اپنے لیے خطرہ سمجھتا تھا، کمزور سے کمزور تر ہوتا گیا۔ بعض اوقات قدرت بھی انسان سے اس کے ظلم کا کیسا بدلہ لیتی ہے، ایسا ہی انتقام قدرت نے بھی انگریزوں سے لیا۔ ٹرین میں موپلوں کی ہلاکت کے اس واقعے کے کچھ ہی عرصے کے بعد کئی انگریز فوجی بھی ایسے ہی واقعے سے دوچار ہوئے۔ کراچی سے انگریز فوجی دہلی آ رہے تھے کہ راستے میں ٹرین کے پنکھے خراب ہو گئے۔
حبس اور گرمی سے 52 انگریز فوجی ہلاک ہو گئے۔ قدرت نے انصاف کر دیا، لیکن انسان کا انصاف دیکھیے، انگریز نے موپلوں کو ہلاک کرنے والے انگریز فوجی افسروں کو تو تحفظ دیا، لیکن انگریز فوجیوں کی ہلاکت پر اتنا شور ہوا کہ سیکرٹری آف اسٹیٹس کو مستعفی ہونا پڑا۔ بہرحال تروڑ نگری میں انگریزوں کے مظالم اور شقی القلبی کے مظاہرے دیکھنے کے بعد چوتھے روز ہم بڑی مشکل سے فرار ہوئے اور 5ویں دن مدراس پہنچے۔ پھڈکر بھی ہمارے ساتھ تھا، کیونکہ تروڑ نگری میں اب اس کا رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ہاں، ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ تروڑ نگری میں فائرنگ سے ہلاک ہونے والے جن لوگوں کو شناخت کیا گیا تھا ان میں ہیڈ ماسٹر پاٹھک بھی شامل تھا۔ انگریزوں نے یقیناً اسے عدالت میں پیش کرنے کے جھنجٹ سے بچنے کے گولی مار دی ہوگی۔ جو سرکاری بیان جاری ہوا اس میں کہا گیا کہ ہنگاموں کے دوران میں ایک لیفٹیننٹ اور پولیس افسران اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے تو انہیں موپلوں نے مار دیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ موپلے آمادہ بغاوت تھے، جس کی بنا پر انتظامیہ کے لیے کارروائی کرنا ضروری ہو گیا تھا تاکہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کیا جا سکے۔ موپلا بغاوت پر پورے ہندوستان میں ہاہاکار مچی۔ ان دنوں پریس پر چونکہ ہندوؤں کا غلبہ تھا یا ایسے افراد کا جو انگریز کی ہر بات پر آمنا صدقنا کہا کرتے تھے، لہٰذا اس شور کو موپلوں کی بغاوت سے تعبیر کیا گیا۔ اس دوران میں پیش آنے والے واقعات کو غلط رنگ دیا گیا۔ کہا گیا کہ کئی مندروں کو نذر آتش کر دیا گیا، کئی ہندوؤں کو مارا گیا، کئی ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بنا لیا گیا، مگر کسی نے یہ نہ پوچھا کہ جن 2 دنوں میں یہ واقعات ہوئے انگریز انتظامیہ کہاں سوئی ہوئی تھی۔ انگریز ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یہ جانتے بوجھتے کہ حالات نازک ہیں کیوں فوج اور پولیس سمیت وہاں سے چلا گیا تھا۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ ان 2 دنوں میں صرف ایک پرانا مندر جلایا گیا تھا، اور یہ مندر وہی تھا جسے خود انگریزوں نے آگ لگوائی تھی۔ 2 دن کے فسادات میں 10 افراد مارے گئے تھے، 2 ہندو تھے اور 8 مسلمان موپلا، کیونکہ ہندو مسلح اور تیار تھے۔ کسی ہندو کو بھی مسلمان نہیں بنایا گیا تھا، اور اگر ایسا تھا بھی تو انگریز فوج کی اس وحشیانہ اور سفاکانہ کارروائی کے بعد انہیں پھر اپنا دھرم اختیار کرنے سے کون روک سکتا تھا؟ مگر یہ وہ سوالات تھے جو مسلمانوں کی زبان پر تھے۔ ان باتوں کو اخبارات میں جگہ نہیں ملتی تھی۔ تمام ہندو پریس اور انگریزوں کے پروردہ اخبارات بس ایک ہی راگ الاپ رہے تھے کہ موپلوں نے ہندوؤں پر بڑا ظلم کیا ہے۔ موپلوں نے تحریک خلافت کے زیر اثر ہندوؤں اور انگریزوں کے خلاف اعلان جہاد کر دیا ہے۔ بہرحال مدراس پہنچنے کے 2 دن بعد ہم بمبئی پہنچ چکے تھے اور پھڈکر لکھنؤ چلا گیا تھا۔ میں نے خلیق الزماں کے نام ایک خط بھی بھیجا تھا کہ وہ پھڈکر کی ہر ممکن مدد کریں۔ ہم بہت دل گرفتہ و افسردہ تھے۔ ہمیں جو کام سونپا گیا تھا ہم اس میں ناکام رہے تھے۔ ہمارے لیے نئی ہدایات نہیں تھیں سوائے اس پیغام کے کہ ہم لوگ بس گھر میں محدود ہو کر رہ جائیں۔ یہ پیغام ہمیں عمر صوبانی کی معرفت ملا تھا۔ اس دوران میں ہم نے بمبئی کے اخبارات کے پرانے شمارے دیکھے تو پتہ چلا کہ بمبئی میں 9 افراد کے لاپتہ ہونے پر خوب لے دے ہوئی تھی۔ ان میں سے 6 سیاسی پارٹیوں کے مقامی لیڈر تھے اور 3 ایک سرکاری دفتر میں ملازم تھے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ سالار نے شانتا بمفورڈ کے ہاں سے تمام لاشوں کو منتقل کرا کے ٹھکانے لگوا دیا تھا۔ میں نے اس عرصے میں ایک کام کیا۔ تروڑ نگری میں پیش آنے والے تمام واقعات کو میں نے قلم بند کر لیا اور ایک ایک تفصیل اس رپورٹ میں لکھی۔ 3 دن بعد سالار رات کے وقت اپنی مخصوص ہیئت میں ہمارے سامنے موجود تھا۔ وہ لالی کو سیٹھ وشواناتھ کے گھر سے لے کر پہنچا تھا۔ ہم نے تروڑ نگری میں پیش آنے والے واقعات مختصراً سالار کو بتائے اور پھر میں نے اسے اپنی تحریری رپورٹ پیش کر دی، جس پر سالار نے کہا، شیرازی، تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے زندگی کی جو راہ اختیار کی ہے وہ ایسی ہے جس میں ہر اگلا لمحہ موت کی نوید لے کر آ سکتا ہے۔ اس زندگی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ نہ وقت کا بھروسہ کرو، نہ کسی کی ذات پر، حتیٰ کہ اپنی ذات پر بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، تم نے یہ رپورٹ نیک نیتی کے ساتھ تنظیم کے لیے لکھی ہے، مگر اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ تمہیں اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ ہی اعتماد ہے۔ تم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ اس مکان میں تم بالکل محفوظ ہو، پولیس یا سرکاری کارندے یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اس کا مظاہرہ تم تروڑ نگری میں ہیڈ ماسٹر پاٹھک کی گرفتاری، اس کے گھر پر چھاپے اور پھڈکر کے وہاں سے فرار ہونے کی شکل میں دیکھ سکتے ہو۔
کبھی اس بات پر یقین نہ کرو کہ تم محفوظ ہو۔ ہندوستان میں تمہارے لیے کوئی جائے امان نہیں ہے۔ کسی بھی لمحے پولیس اور CID تم تک پہنچ سکتی ہے۔ بتاؤ ایسا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، میں نے کہا ایسا ہی ہے۔ تو بتاؤ اگر پولیس ایک دن پہلے یہاں پہنچ جاتی تو کیا یہ رپورٹ پولیس تمہارے خلاف استعمال نہ کرتی؟ کیا تم خود پولیس کو اپنے خلاف تمام ثبوت مہیا کرنے کا وسیلہ نہ بنتے؟ سالار ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے ہم سب کو باری باری گھورا۔ کمرے میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، ایسا سناٹا جس میں ہم اپنے دلوں کی دھڑکن صاف سن سکتے تھے۔ بتاؤ شیرازی، جواب دو۔ آپ درست کہتے ہیں، میں نے کمزور سے لہجے میں جواب دیا۔ اسے کہتے ہیں حالات کی طرف سے چشم پوشی، خوش فہمی اور غفلت۔ سالار نے اچانک غصے سے کہا، اس ذرا سی غفلت سے تم سب مصیبت میں گرفتار ہو سکتے تھے، تنظیم کے تارو پود بکھر سکتے تھے۔ سالار کی شعلہ بار آنکھیں نقاب کی سوراخوں سے انگارے برسا رہی تھیں۔ بتاؤ کیا میں نے جھوٹ کہا ہے؟ جی نہیں۔ اس مرتبہ میری آواز بھی کمزور تھی۔ سالار نے جو کچھ کہا تھا ٹھیک ہی کہا تھا۔ مجھے واقعی اس بارے میں یقین نہیں تھا کہ ہم یہاں محفوظ ہیں۔ بہرحال سالار نے رپورٹ کی ورق گردانی کرتے ہوئے کہا، تم نے اس رپورٹ میں اپنے تمام ساتھیوں اور اپنے تمام مددگاروں کے اصلی نام استعمال کیے ہیں۔ اس طرح تم نے سب لوگوں کے ساتھ دشمنی کی ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی تنظیم کے ساتھ، جس کے لیے تم نے اپنی جان تک داؤ پر لگا دی ہے۔ یہ سب کچھ تم نے نادانستگی میں کیا ہے، لا علمی میں کیا ہے، جو اس لیے ناقابل معافی ہے کہ تم اس مہم میں اپنے دستے کے سربراہ تھے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہماری جیسی تنظیموں کے اراکین کو کبھی کبھار اس قسم کی رپورٹیں لکھنی پڑتی ہیں، مگر انتہائی مجبوری کے عالم میں، اور اس وقت جب کہ انہیں یہ رپورٹیں کہیں دور اور فوراً ہی کسی کو بھیجنی ہوتی ہیں۔ رپورٹ لکھنے کے بعد وہ انہیں اپنے ساتھ نہیں رکھتے، فوراً انہیں روانہ کر دیا کرتے ہیں، کیونکہ ایسی تنظیمیں ایسے رابطے اختیار کرتی ہیں جو انتہائی محفوظ ہوتے ہیں۔ پھر اکثر اوقات ایسی رپورٹوں میں افراد اور مقامات کے نام بھی فرضی لکھے جاتے ہیں، کیونکہ تنظیم کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کون سا سرفروش کس جگہ کام کر رہا ہے اور اسے کیا ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس کے ساتھیوں میں کون کون شامل ہیں۔ سالار خاموش ہو گیا، پھر چند لمحے خاموشی کے بعد کہا، مگر یہاں تمہیں کوئی جلدی نہیں تھی۔ تم ایک مہم سے لوٹ کر آئے تھے، جمشید اور لالی اب تم سے علیحدہ تھے، صرف تم اور مہندر ساتھ تھے۔ اگر تم گرفتار ہو جاتے تو لالی اور جمشید سے تمام معلومات تنظیم کو مل جاتی۔ کیوں؟ جی ہاں، میں نے کہا اور مہندر کی طرف دیکھا، پھر جمشید اور لالی کی طرف۔ ان سب کی آنکھوں میں بے چینی اور اضطراب تھا۔ تم سب ایک بات یاد رکھو، تم اپنے حافظے پر اعتماد کرنا سیکھو۔ اس بات سے نہ ڈرو کہ تم کوئی اہم بات بھول جاؤ گے۔ انتہائی مجبوری کے عالم میں رپورٹیں تحریر کرو، فرضی نام رپورٹ میں لکھو، اور رپورٹ لکھنے کے بعد فوراً ہی اس کو منزل کی طرف روانہ کر دو۔ متحرک آدمی کم خطرے میں ہوتا ہے۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے شیرازی۔ سالار خاموش ہو گیا، پھر اس نے لالی سے کہا، لالی بیٹا جاؤ ایک بالٹی لے آؤ۔ بالٹی آ گئی تو سالار نے رپورٹ میری طرف پھینکتے ہوئے کہا، اسے جلا دو۔ میں نے رپورٹ کے کاغذات بالٹی میں ڈالے اور ماچس سے آگ لگا دی۔ اب تمہیں جو کچھ مزید بتانا ہے زبانی بتاؤ۔ میں نے تمام باتیں دہرانا شروع کیں۔ رپورٹ بالٹی میں جلتی رہی۔ رپورٹ سننے کے بعد سالار نے کہا، تمہیں اس غلطی کی سزا بھگتنا ہوگی۔ اس کا لہجہ بہت سرد تھا۔ آج سے اگلے احکام تک تم اس دستے کے سربراہ نہیں رہو گے۔ مہندر اس دستے کی قیادت کرے گا، تم اس کے تحت کام کرو گے۔ بولو منظور ہے تمہیں؟ میں نے اس وطن کے لیے جان دینے کا عہد کیا ہے سالار۔ میں نے تنظیم سے وفاداری کا عہد کیا ہے۔ مجھے کسی دستے کا سربراہ بننے سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے بھی کام کروں گا۔ مگر جناب، مہندر نے کچھ کہنا چاہا۔ اگر مگر کچھ نہیں مہندر، تم شیرازی کے دوست ہو تو تنظیم کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ بولو تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ جی نہیں، مہندر نے کمزور سے لہجے میں کہا۔ اب سنو ایک اور بات، سالار نے کہا۔ بمبئی میں حکومت کے 6 بروکروں کا اس محکمے کے 4 افراد کے ساتھ مفقود الخبر ہو جانا، جن کے توسط سے وہ بروکر اس قوم کو فروخت کر رہے تھے، معمولی بات نہیں ہے۔ یہ معاملہ CID تک پہنچ گیا ہے، جہاں ذہین افسروں نے اس واقعے کو تروڑ نگری کے واقعات اور امروہے کے واقعات سے وابستہ کر دیا ہے۔ شیرازی، تمہارے گھر چھاپا پڑا ہے،
تمہارے والد کو اپنی صفائی پیش کرنے میں خاصی دقت پیش آئی۔ ان کی خان بہادری خطرے میں پڑ گئی تھی، مگر وہ ٹھہرے حکومت کے نمکخوار، انہوں نے تمہیں آگ کر دیا ہے۔ تمہاری والدہ رو رو کر بے حال ہو گئی ہیں۔ اب وہ حکومت کو بتا کر بمبئی آ چکے ہیں اور تمہاری تلاش میں ہیں۔ سالار نے کچھ دیر توقف کر کے کہا، مہندر، تم بھی حکومت کی نظر میں مشتبہ افراد کی فہرست میں داخل ہو چکے ہو۔ اگرچہ میں نے منگو اور ٹینی کا انتظام کر دیا تھا، مگر پھر بھی پولیس تمہارے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہے۔ پولیس خاموش اس لیے ہے کہ تمہارے خلاف اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ بہرحال اگر کبھی تم سے پوچھ گچھ کی جائے تو پولیس کو یہی بتاؤ گے کہ وہ دن جو تم نے بمبئی سے روانگی سے لے کر بمبئی واپسی تک گزارے ہیں، تم پونا میں ایک دوست کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے گئے تھے۔ تمہارا یہ دوست سرکاری افسر ہے، محکمہ جنگلات سے اس کا تعلق ہے۔ اس کے متعلق تفصیلات تمہیں بعد میں بتا دی جائیں گی۔ سالار خاموش ہو گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے مہندر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے مسرت کے دیے روشن تھے۔ میرا ذہن امی میں الجھا ہوا تھا۔ شیرازی، مہندر، لالی اور جمشید، سنو، ایک بات یاد رکھو، اگر کبھی تم پولیس کے ہتھے چڑھ جاؤ اور وہ تم سے تنظیم کے بارے میں سوالات کریں یا تم سے پوچھیں کہ تم نے تنظیم کے لیے کیا کیا کام کیے ہیں، تو تمہیں ہر سوال کا جواب نفی میں دینا ہے۔ تم ہر بات سے انکار کرتے چلے جانا۔ انکار میں تمہاری بچت ہے، انکار ہی میں تنظیم کا بھلا ہے، انکار ہی تمہاری فتح ہے۔ تمہارا انکار ہی اس ملک کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے۔ انکار ہی کرتے رہنا، خواہ تمہیں کتنے ہی تشدد سے گزرنا پڑے، خواہ تم خود کو موت کے کنارے ہی کیوں نہ محسوس کرو۔ یاد رکھو، جب تک تم انکار کرتے رہو گے تمہاری جان بچی رہے گی۔ جس لمحے تم نے اقرار کیا، اسی وقت سے تمہاری زندگی کے آخری لمحوں کی گنتی شروع ہو جائے گی۔ سالار نے ایک نظر ہم چاروں پر ڈالی۔ کمرے میں سناٹا پھیل گیا۔ بولو، میری بات سمجھ میں آ گئی؟ جی ہاں، ہم چاروں نے سحر زدہ انداز میں بیک وقت کہا۔ شیرازی، سالار کی آواز گونجی، اب تم یہاں نہیں رہو گے۔ یہ کہہ کر سالار نے اپنے لباس سے ایک کارڈ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ اب تم اس پتے پر منتقل ہو جاؤ گے، وہاں تمہیں 3 دن رہنا ہے۔ اس عرصے میں تم نہ کسی سے ملو گے، نہ کہیں باہر جاؤ گے۔ میں نے کارڈ کو ایک نظر دیکھ کر اسے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ کارڈ پر باندرا کے علاقے میں کسی عمارت کا نام اور فلیٹ نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں خود تمہیں وہاں اتار دوں گا، سالار نے کہا۔ اس کے بعد سالار نے جمشید کو مخاطب کیا، جمشید، تم اپنے گھر جا سکتے ہو، تم پر پولیس کو ابھی تک کوئی شبہ نہیں ہے۔ مہندر اور لالی، تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ ہاں جمشید، تم بھی میرے ساتھ ہی چلو گے، میں تمہیں تمہارے گھر کے پاس اتار دوں گا۔ سالار پھر ایک لمحے کے لیے رکا۔ اچھا لالی، شیرازی اور جمشید، تم دوسرے کمرے میں جاؤ، مجھے مہندر کو کچھ ہدایات دینا ہے۔ ہم لوگ اٹھ کر ایک کمرے کی طرف بڑھنے لگے تو سالار کی آواز پھر آئی، میری ہدایات یاد رکھنا، اگر کبھی تم پولیس کے ہتھے چڑھ جاؤ تو کسی حالت میں کسی بات کا اقرار نہیں کرنا، ورنہ تم مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ بس ہر بات سے، ہر چیز سے لا علمی ظاہر کرتے رہنا، انکار کرتے رہنا۔ ہم تینوں کمرے میں آ گئے۔ سالار کوئی نصف گھنٹے تک مہندر سے گفتگو کرتا رہا۔ باندرا کے اس فلیٹ میں 3 دن بند رہنا ایک طرح سے میری سزا تھی۔ بائی کلا میں وشواناتھ کے مکان سے نکلتے وقت سالار نے مجھے بتایا تھا، اس نے یہ بات سب کے سامنے کہی تھی اور مجھ سے سختی کے ساتھ کہا تھا کہ 3 دن تک اس فلیٹ سے مجھے قطعی نہیں نکلنا ہے، خواہ پولیس آ جائے یا زلزلہ، آگ لگ جائے یا کوئی اور آفت آ جائے۔ 3 دن تک قید تنہائی تمہاری سزا ہے۔ میں نے فلیٹ میں آ کر اس کا جائزہ لیا۔ وہاں ضرورت کی ہر چیز تھی۔ باورچی خانے میں اتنا سامان تھا کہ اگر مجھے وہاں 1 مہینے بھی رہنا پڑتا تو کھانے کے لیے مجھے باہر نہیں جانا پڑتا۔ یہ فلیٹ 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک کمرے میں ایک مسہری پر صاف ستھرا بستر بچھا ہوا تھا، دوسرے کمرے میں فرش پر قالین بچھا ہوا تھا۔ وہاں 2 الماریاں بھی موجود تھیں جن میں کتابیں بھری ہوئی تھیں اور چند کرسیاں دیوار کے سہارے رکھی تھیں۔ ایک کمرے کے آگے بالکنی بنی ہوئی تھی، دوسرے کمرے میں اسی سمت سڑک کی جانب کھڑکیاں کھلتی تھیں۔ فلیٹ کا جائزہ لے کر میں نے اطمینان سے کپڑے بدلے اور مسہری پر لیٹ گیا۔ میرا ذہن اس وقت لکھنؤ میں تھا جہاں میری امی تھیں، میری بہن تھی۔ پھر خان بہادر یعنی ابا جان کی طرف میرے ذہن کی روح منتقل ہو گئی اور میں سوچنے لگا
کہ باپ بیٹے کے انداز فکر میں اس قدر اختلاف بھی قدرت کا تماشا ہے۔ وہ خان بہادر تھے، انگریز کی وفاداری ان کی نس نس میں رچی بسی تھی، اس وفاداری پر وہ فخر کرتے تھے، اور میں ان کا بیٹا انگریزوں کا دشمن تھا، انگریزوں کا باغی تھا، اور ان لوگوں کے خلاف نبرد آزما تھا جو انگریزوں سے وفاداری کا دم بھرتے تھے۔ مجھے اس بات پر شرمندگی محسوس ہوتی تھی کہ میں ایک خان بہادر کا بیٹا ہوں، لیکن یہ میری مجبوری تھی کہ میں اپنی ولدیت سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ایک سوال میرے ذہن میں اکثر پیدا ہوتا تھا اور کبھی اس کا جواب نہ دے پاتا تھا۔ اس وقت پھر وہ سوال میرے ذہن میں در آیا تھا، اگر کبھی اس تنظیم کی خاطر، اس ملک کے کاز کی خاطر میں نے خود کو اپنے ابا جان کے مقابل پایا تو میرا کیا رویہ ہوگا؟ مگر آج میں اس بارے میں اپنے طور پر فیصلہ دے سکتا تھا۔ یقیناً اگر کبھی ایسا موقع آیا تو اپنی تنظیم اور اپنے وطن کو مقدم سمجھوں گا۔ سیتا مورتی، حامد شناد اور میرے ابا جان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ یہ سب میری مخالفت میں صف آرا تھے، اور یہ سب ان لوگوں میں شامل تھے جن سے مجھے کوئی ہمدردی نہ تھی۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے میں سو گیا۔ میں نے رات بھر بہت پریشان خواب دیکھے۔ کبھی دیکھا کہ میری لاش کفنائی ہوئی رکھی ہے اور امی جان بین کر رہی ہیں، مگر کسی کمرے سے ابا جان کے کہے ابھر رہے ہیں۔ کبھی میں نے دیکھا کہ میں اپنے کمرے میں موجود ہوں، میز کے ساتھ ایک کرسی پر صدر عدالت کی مانند بیٹھا ہوں۔ مہندر ابا جان کے خلاف فرد جرم پڑ رہا ہے اور میں ان کی موت کا حکم صادر کر رہا ہوں۔ دروازے پر زوردار دستک سن کر میں بیدار ہو گیا۔ کون ہو سکتا ہے؟ کون آ سکتا ہے؟ میرے لیے کوئی راہ فرار نہ تھی۔ میں نے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ دودھ والے کو دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا اور میں نے دیگچی میں دودھ لے لیا۔ جبری تنہائی میں وقت کس قدر سست روی سے گزرتا ہے، یہ وہی لوگ جان سکتے ہیں جو اس آزار سے گزرے ہوں۔ میں نے الماری میں رکھی ہوئی کتابوں سے دل بہلانا چاہا، مگر وہ سب کتابیں میرے کسی کام کی نہیں تھیں۔ تمام کتابیں سائنس کے مختلف موضوعات سے متعلق تھیں جن سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے یہ تمام کتابیں جان بوجھ کر وہاں رکھی گئی ہوں تاکہ میں اپنی دلچسپی کا کوئی سامان پیدا نہ کر سکوں۔ تمام دن اسی کوفت میں اور جھلائے ہوئے گزر گیا۔ اگلا دن بھی اسی طرح گزرا۔ یہ اس فلیٹ میں میری دوسری رات تھی۔ ابھی مجھے وہاں ایک اور دن گزارنا تھا، ایک اور شب بسر کرنا تھی۔ بیکار ہونے کی وجہ سے مجھ پر تھکن کا احساس غالب تھا۔ ایک کاہلی تھی کہ میرے رگو پے میں سرایت کر گئی تھی۔ ذہن ہر وقت سویا سویا رہتا تھا۔ اس رات مجھے بڑی دیر بعد نیند آئی۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے بامشکل 1 گھنٹہ ہوا تھا کہ میری آنکھ پھر کھل گئی۔ میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور زور سے کہا، کون ہے؟ خاموش ہو جاؤ۔ میں نے دروازے میں ایک انسانی ہیولا کھڑا دیکھا۔ کیا مطلب ہے؟ کون ہو تم؟ مجھے اب یاد آیا تھا کہ شام کو دودھ لینے کے بعد میں نے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ مجھ پر کچھ اتنی ہی جھلاہٹ اور کاہلی سوار تھی۔ سنا نہیں کیا کہا میں نے تم سے؟ اس کے لہجے میں اکھڑ پن ظاہر ہو رہا تھا۔ خاموش رہو ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے اس سے کہا۔ خاموش رہو، اس نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ میری مسحری کے سامنے دیوار کے ساتھ گزرتے ہوئے کھڑکی تک پہنچ گیا۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ وہ کوئی مفرور معلوم ہوتا تھا۔ کھڑکی سے پردے کھسکا کر اس نے باہر دیکھا۔ اس کے پستول کا رخ اب بھی میری طرف تھا۔ پستول رکھ لو، میں نے کہا۔ میں بھی تمہاری طرح پولیس سے چھپا ہوا ہوں۔ 2 دن ہو گئے ہیں، پرسوں تک اور مجھے یہاں رہنا ہے۔ ہم دونوں دوستوں کی طرح رہ سکتے ہیں۔ ٹر بند کرو، اجنبی نے کہا اور سوئچ تلاش کر کے بلب روشن کر دیا۔ وہ لمبا تڑنگا اور کثرتی جسم کا جوان تھا۔ اس کے جسم پر کھلاڑیوں کا سا لباس تھا، چہرے سے خشونت اور درندگی جھانکتی تھی۔ اس کے باوجود وہ مجھے پسند آیا۔ 2 دن بعد مجھے ایک آدمی سے گفتگو کا موقع مل رہا تھا۔ جھلاہٹ اب بھی مجھ پر طاری تھی۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ پولیس سے چھپ کر یہاں آیا تھا۔ اگر اس نے کسی کو قتل بھی کر دیا تھا یا کہیں ڈاکہ ڈالا تھا تو بھی مجھے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں نہ اسے پولیس کے حوالے کر سکتا تھا نہ اس فلیٹ سے نکل سکتا تھا۔ دیکھو مسٹر، میں نے کہا، میں بھی بڑا گرم مزاج ہوں۔ میں نے تم سے جو کہا ہے کہ میں خود پولیس سے چھپ کر یہاں پڑا ہوا ہوں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اگر میں تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا تو اس وقت پہنچا سکتا تھا جب تم کھڑکیوں کی طرف گئے تھے۔ یہ دیکھو، یہ پستول بھرا ہوا ہے۔ میں نے تکیہ ہٹا کر اسے دکھایا جس کے نیچے سیاہ پستول رکھا ہوا تھا۔ مگر میں جانتا ہوں
کہ اس طرح کسی کے فلیٹ میں گھسنے والے قانون سے بھاگنے والے ہی ہوتے ہیں، اس لیے مجھے تم سے کوئی خطرہ محسوس نہ ہوا۔ ہاں، اگر تم پولیس والے ہوتے تو شاید اب تک لاش میں تبدیل ہو چکے ہوتے۔ بس اب یہ پستول رکھ لو اور اطمینان سے باتیں کرو۔ تمہارا یہ پستول خالی ہوگا۔ اجنبی کو ابھی تک میری بات پر یقین نہیں تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھا دیے اور مسحری سے اتر گیا۔ خود دیکھ لو پستول بھرا ہوا ہے یا نہیں۔ اس نے بڑھ کر پستول اٹھایا، ہاتھ میں تولا اور واپس بستر پر ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا پستول گلے میں ہاتھ ڈال کر پتلون کی بیلٹ میں لگا لیا۔ پستول اس طرح غائب ہو گیا جیسے کسی کوڑے کے ڈھیر میں سوئی گم ہو جائے۔ تم نے دیکھا نہیں؟ میں نے اس سے کہا۔ پستول میں 6 گولیاں ہیں۔ میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ وہ ہنسا۔ اسے ہاتھ میں لیتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس پستول میں گولیاں موجود ہیں۔ ابھی تم شاید اناڑی ہو، کیوں؟ وہ ذرا دیر کے لیے رکا۔ بہرحال مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میں اس فلیٹ میں آ پہنچا۔ خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ پچھلے برس ایک بڑھیا کے ہاں جا پھنسا تھا۔ شاید کوئی بڑی تلخ یاد ہے، میں نے مسحری پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کوئی اتنی تلخ یاد بھی نہیں ہے، اجنبی نے کہا۔ اس بیچاری نے بڑی آؤ بھگت کی، لیکن جب میں اس کے فلیٹ سے نکلا تو کمبخت نے شور مچا دیا۔ لینا، پکڑنا، پکڑو پکڑو، تمہیں یہاں ایسا کوئی خطرہ پیش نہیں آئے گا، میں نے خوش دلی سے کہا۔ بہرحال اس نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ تمہاری نیند میں خلل پڑا۔ اس نے بھی خوش دلی کا مظاہرہ کیا۔ ویسے تم کام کے آدمی معلوم ہوتے ہو، اس نے سوالیہ انداز میں کہا۔ میں نے زندگی بھر کوئی کام نہیں کیا، کوئی مفید کام جو تمہارے کام آ سکے، نہ اب ارادہ ہے کہ کوئی کام کیا جائے، میں نے جواب دیا۔ کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ گویا تم کوئی لمبا ہاتھ مار چکے ہو، اس نے کہا۔ پتہ نہیں تم لمبا ہاتھ کسے کہتے ہو، میں نے جواب دیا۔ کہو تو چائے بناؤں تمہارے لیے؟ مجھے افسوس ہے اس وقت میں کوئی خاطر مدارات نہیں کر سکتا۔ پلوا سکتے ہو تو پلوا دو، اس نے کہا۔ میں باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا، وہ میرے پیچھے پیچھے تھا۔ چائے کا پانی چولہے پر رکھتے ہوئے میں بولا، تم کوئی پیشہ ور ہی دکھائی دیتے ہو، بڑے عیش میں گزر رہی ہوگی۔ اس قسم کی باتوں میں وقت گزر گیا۔ اب ہم دونوں چائے پی رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر پردہ ذرا سا کھسکا کر نیچے سڑک کا جائزہ لیا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ پولیس کے کتے اب بھی نیچے جمع ہیں، اس نے کہا۔ وہ مجھے تلاش کر رہے ہیں، آؤ دیکھو۔ میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا۔ نیچے واقعی پولیس بڑی سرگرم دکھائی دیتی تھی۔ اب سالے 1.5-2 گھنٹے یہیں سر ٹکراتے رہیں گے، پھر واپس چلے جائیں گے۔ ویسے تم مجھے بتا سکتے ہو کہ میں یہاں کب تک رہ سکتا ہوں؟ پرسوں صبح میں یہاں سے چلا جاؤں گا، میں نے کہا۔ تم چاہو تو پرسوں تک یہاں ٹھہر سکتے ہو، مگر ایک درخواست ہے۔ میرا دوست بہت نفاست پسند ہے، اس کی چیزیں مت پھیلانا۔ جو چیز لے جانا چاہو لے جانا، مگر ان کی فہرست بنا کر میز پر رکھ جانا تاکہ اسے پولیس میں رپورٹ درج نہ کروانا پڑے۔ یا تو تم مذاق کر رہے ہو یا پھر تمہارا دوست بہت خوش ذوق معلوم ہوتا ہے، اجنبی نے کہا۔ ویسے میں یہاں کل رات تک رہنا چاہتا ہوں۔ اسے تم اپنا ہی گھر سمجھو، میں نے کہا۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے، کیا میں اپنا اصل نام تمہیں بتا دوں گا؟ اس نے سوال کیا۔ نہ بتاؤ، کیا فرق پڑتا ہے، دوبارہ تو ملاقات کا کوئی امکان نہیں، میں نے کہا۔ 2 دن تنہا رہنے کے بعد مجھے ایک شخص سے باتیں کرنے کا موقع مل رہا تھا اور میں اپنی تمام کوفت اور کلفت گفتگو کے ذریعے دور کر رہا تھا۔ وہ اجنبی بھی خاصا دلچسپ ثابت ہوا تھا۔ ہم بڑی دیر تک گفتگو کرتے رہے، پھر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اس نے دوسرے کمرے میں قالین پر سونا ہی پسند کیا تھا، جبکہ میرا اصرار تھا کہ اسے مسحری پر سونا چاہیے کیونکہ وہ میرا مہمان تھا۔ ذہنی تھکان اس اجنبی سے گفتگو کی بنا پر دور ہو گئی تھی، اس وجہ سے بڑی گہری نیند سویا۔ صبح اس نے مجھے بیدار کیا۔ اس کے ہاتھوں میں چائے کی پیالی تھی۔ بیڈ ٹی حاضر ہے جناب۔ وہ بڑا تر و تازہ تھا۔ دن بھر ہم آپس میں ہنسی مذاق کرتے رہے، کاغذ پر ڈرافٹ کے خانے کھینچ کر ڈرافٹ کھیلتے رہے۔ رات آنے پر وہ خدا حافظ کہہ کر رخصت ہو گیا۔